الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والعابدين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة مصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین تو جو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین حال میرا کچھ بھی ہو پر ہے یہ میرا عقیدہ بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین. اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے الحمدللہ ہم کئی راتوں سے یاد اہل بیت ذکر اہل بیت کی محفلیں سجا رہے ہیں اور آج کی جو شب ہے شب عاشورہ کی رات ہے. آج کی وہ عظیم رات تھی جس میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اہل بیت اطہار نے تیمم کر کر کے خوب سجدے کیے تھے، خوب ذکر و اذکار کیا، تسبیحات کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کے خوب گجرے پیش کیے. عزیزان ملت اسلامیہ، مقام اہل بیت پر آپ نے الحمدللہ بہت کچھ سنا ان دنوں میں، اور کل سے ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا وہ داستان کربلا کی طرف سے، جسے ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان تاریخ کربلا کو دہراتے ہیں.
دنیا میں بڑی بڑی تاریخیں ہو گئے، بڑے بڑے اتہاس ہو چکے۔ چنگیز خان جیسا آدمی سخت ظالم، اس کی فوج نے جب بغداد پر یلغار مچائی تھی تو تاریخوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس گلی میں لوگ جاتے تھے مسلمانوں کا اتنا خون بہا تھا کہ ان کے قدم خون میں ڈوب جاتے تھے۔ بہت جگہ پر مسلمانوں کی خون ریزی ہوئی، غمناک کہانیاں بن گئی، داستانیں بن گئی، مگر اسے دنیا ایک زمانے تک یاد رکھی اور پھر بھول گئے۔ مگر کربلا کی ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسی تاریخ ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جسے رہتی دنیا تک مسلمان کبھی نہیں بھول پائے گا۔ ہر سال تاریخ کربلا مسلمان دہراتا رہے گا، یاد کرتا رہے گا، غم حسین میں اپنے آنسو بہاتا رہے گا۔ اور غم حسین میں آنسو بہانا یہ کوئی رابضیوں وغیرہ کا طریقہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ حسین ابھی نانا کی گود میں ہے، جبریل نے خبر دی تھی، ابھی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی اور آقا کریم غم حسین میں آنسو بہا رہے تھے۔ تو یہ غم حسین میں آنسو کی کیا قیمت ہے، اس پر گفتگو کرنے جائے تو اس کے لیے بھی ایک الگ سے وقت نکالنا پڑے کہ حسین کی جدائی میں، حسین کے غم میں شریک ہو کر جو آنسو نکلتا ہے اس کی قدر و قیمت کیا۔ یہ بڑے بڑے ائمہ نے جو اس پر گفتگو کی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کو آپ سنو خوب دل کی گہرائی سے سنو، کربلا کا وہ جو منظر ہے اپنے چشم تصور میں لائیے اور اس طرح اس کو سنتے جائیے، اور وہ جو ان کا دکھ تھا اسے اپنے اندر محسوس کرتے جائیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلام میں آپ بلا تمہید میں عرض کروں، کل آپ نے سنا جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور آپ کے بعد اپنے دونوں شہزادے جو معصوم سے شہزادے تھے ان کی شہادت ہو گئی۔ کربلا کا کوفہ کا ماحول ایک دم الگ تھلگ ہو گیا، خوف و ہراس کا عالم طاری ہو گیا۔ ہانی بن عروہ جنہیں بند کر کے رکھا تھا انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ مشکور ہے جس نے بچوں کو رہا کیا گیا تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اب تو کہ کوفہ کے حالات، تازہ حالات کیا تھے وہ کنفرم طور پر امام حسین کو نہیں پہنچے تھے، بس یہ ہے کہ لوگوں کا گمان تھا کہ وہاں جائے گے تو ایسا ہونا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے مولا علی کے ساتھ بھی غداری کی تھی، مولا حسن کے ساتھ بھی غداری کی تھی، اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کئی بار خبر دے چکے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہونے والی ہے۔ اس لیے جو صحابہ اس دور میں باحیات تھے اور مکۃ المکرمہ میں تھے وہ بھی بڑے بے چین تھے کہ کسی طرح شہزادے کربلا کی طرف تشریف نہ لے جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر مسلم بن عقیل کا جو خط روانہ ہوا تھا وہ امام حسین کو پہنچ چکا تھا۔ حضرت امام حسین کے پاس اب کوئی عقلی عذر، شرعی عذر باقی نہیں رہا تھا، مطلب ان کے پاس اب کیا کوفہ والوں کے سامنے عذر پیش کرے۔ امام مسلم بن عقیل کو بھی بھیجا، 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہ سارا حسین نقشہ امام مسلم بن عقیل نے بھیجا، اور اس کے دوسرے تیسرے دن پورے کوفہ کی کیا جو سچویشن تھی وہی بدل جاتی ہے۔ اب امام حسین نے اہل بیت اطہار کو حکم دیا کہ سامان وغیرہ تیار کر دے۔ تقریباً بچے، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ 82 افراد کا قافلہ تیار ہوا۔ کتنا؟ 82 افراد کا یہ مختصر سا قافلہ۔ کوئی جنگ کرنے جائے گا تو کیا اتنے لوگوں کو لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، بڑے بڑے صحابہ آئے، عبداللہ ابن عمر آ گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے، حضرت ابو سعید خدری آ گئے، حضرت ابو واقد لیثی آ گئے، یہ بڑے بڑی ہستیاں آ گئی۔ کہا امام خدا کے واسطے آپ ادھر مت چاہیے، ہمیں صحیح نہیں لگ رہا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے اور آپ کے خاندان کی وہاں پر ہلاکت نہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جو ہوگا خدا جو کرے گا وہ دیکھا جائے گا، اور جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ بہت سے صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ شہادت کی ایک کشش تھی جو امام حسین کو کربلا کی طرف کھینچے جا رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس وقت جو حاکم مکہ تھا عمرو بن سعید،
वो अपने सिपाही लेके आकर इमाम हुसैन को रोकना चाहा ताकि हुकूमत को ख़तरा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना इमाम हुसैन कूफा जाए और तमाम लोग उनके हाथ पर बैत कर लें। हज़रत इमाम हुसैन के साथियों ने बहुत जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला किया। वो लोग पसपा हो गए, वापस चले गए और ये काफ़िला रवाना हो गया। काफ़िला अभी हज के अय्याम करीब ही थे और ये काफ़िला जब आगे बढ़ा तो कुछ दूर अभी पहुँचे हैं तो आपके दो भांजे थे, हज़रत मोहम्मद और हज़रत औन, जो कम सीनी उम्र थी, सैयदा ज़ैनब के बेटे थे। वो दोनों घोड़े पे सवार होते हुए इमाम हुसैन के पास आए और अपने बाप हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के बहनोई भी लगते हैं, इमाम हुसैन के सगे चाचा जाफ़र तैयार, जिनका बहुत ही ऊंचा मकाम है, मौला अली के भाई, उनके बेटे हैं, तो उनके चचा साथ भाई भी, कज़िन भी उनके लगते थे। उन्होंने लेटर लिखा था कि ए इमाम, खुदा के लिए आप हुर्मत इस्लाम हो, आप हुर्मत रसूल हो और आप अरब की हुर्मत को ज़ाय ना करें। आप वहाँ जाओगे तो यकीनन आप भी फंस जाएंगे, आपके बच्चे भी फंस जाएंगे और हिलाकत मुझे नज़र आ रही है। खुदा के लिए मैं ये लेटर अपने बच्चों के साथ भेज रहा हूँ और मैं भी, जल्दी मत कीजिएगा, मैं भी पीछे ही घोड़ा लेके आ रहा हूँ। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जो हाकिम मक्का था, उससे अमान नामा लिखवा लिया और ख़ुद हाकिम मक्का ने अपने भाई को भी साथ भेजा। और जब इमाम हुसैन के पास थोड़ी दूर भी अभी ये नहीं पहुँचे थे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र पीछे पीछे पहुँचे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका। बोले शहज़ादे देखो, ये मैं अमान नामा लिख के लाया हूँ। ये अम्र बिन सईद जो इस वक्त मक्के का गवर्नर है, उसने कहा है आपकी जान को, आपके ख़ानदान को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप बखुशी वापस चले आए। इमाम हुसैन ने मना कर दिया और वो ख़त वापस ले दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र कह रहे कि फिर क्यों आप इतनी ज़िद कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो मुझे मेरे नाना जान ने ख्वाब में हुक्म दिया है, मैं उस पर अमल करके रहूँगा। बोले वो ख्वाब क्या है? बोले आज तक मैंने ये ख्वाब ना किसी को बताया है, ना बताऊँगा, यहाँ तक कि अपने रब को जा मिलूँ, मैं ये ख्वाब किसी को नहीं बताऊँगा। और आखिरकार अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जो इमाम हुसैन के चचा साथ भाई बहनों ये सैयदा ज़ैनब के शोहर हैं, उन्होंने इमाम हुसैन, उनको कोई ज़रूरी काम था इसलिए वापस हो, मगर दोनों भांजों को कहा कि बेटा अपने मामा के साथ रहना। बहरहाल अब ये मुख्तसर सा काफ़िला आगे बढ़ा। रास्ते में कई मुसाफिर भी आते जाते थे और कुछ अरब के लोग भी, कुछ लोग साथ में इमाम हुसैन के काफ़िले के साथ हो गए। वो ये हो गए कि चलो हम भी इमाम हुसैन के साथ चलते हैं। इन 82 अफराद के अलावा जो दूसरे थे वो लोग भी शामिल हो गए। यह काफ़िला आगे बढ़ा। जब यह काफ़िला आगे बढ़ता गया तो एक मकाम आया जहाँ पर रास्ते में मशहूर शायर फ़रसदक मिला। उस फ़रसदक शायर को इमाम हुसैन को उसने पूछा कि इमाम खैर तो है, अभी आप किधर जा रहे हो? आपने सारा मामला बयान किया और आपने पूछा कि ज़रा ये बताओगे कि कूफा का हाल क्या है? तो शायर फ़रसदक ने कहा कि इमाम, बेशक उनके दिल आपके साथ है, मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, उनकी तलवारें आपके दुश्मनों के साथ है। लिहाजा इमाम मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उधर मत जाइए। हज़रत इमाम हुसैन तो क्या मुस्लिम बिन अकील का खत आ चुका था, अब कोई उज़्र बाकी नहीं। अब तक जितने भी बता रहे थे तो सब मशवरतन बता रहे थे। 150 खुतूत आने के बाद भी इमाम हुसैन ने अज़राए एहतियात इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। अब अगर इमाम हुसैन नहीं पहुँचते तो फिर ये लोग क़यामत के दिन नाना जान की बारगाह में नवासे की शिकायत करेंगे कि आपके नवासे ने हमारी हिमायत नहीं की, जालिम क्यों से नजात दिलाने के लिए हमारे पास नहीं आए, हम उनके लिए अपनी गर्दनें, अपने सर वगैरह सब रखने को हाजिर थे, मगर फिर भी ये हमारे पास नहीं आए। ये उनके लिए एक बहाना मिल जाता। और अब कोई उज़्र ऐसा था ही नहीं जिसे इमाम हुसैन मतलब के इनसे माज़रत तलब कर ले। हर चंद के सबको इस बात का एहसास था कि वहाँ पे जाने के बाद यकीनन शहादत को गले लगाना है। हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़े, एक और मकाम पर पहुँचे, वहाँ एक और बंदा मिल गया और उस बंदे से जब आपने पूछा तो आपने मतलब कि उसने बताया कि इमाम, खुदा के लिए आप कूफा में मत जाइए, आप इस वक्त पूरे इस्लाम के लिए एक नूर हो, आप रहनुमा हो, आप खुदा के लिए अपने और अपने बच्चों की जान को ख़तरे में ना डालें। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते कि हमारे साथ वही होगा जो कुछ रब ने हमारे लिए मुक़द्दर में कर दिया होगा। आगे और आप पहुँचते हैं, मकाम हाजिर में पहुँचते हैं,
جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو مقام حاجر پہ پہنچ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک جاں نثار حضرت قیس بن مسہر سیداوی کو ایک لیٹر لکھا اور ان کو قاصد کے طور پہ کوفہ میں بھیجا، اور اس لیٹر میں لکھا تھا کہ اے اہلیان کوفہ، مجھے میرے بھائی کا خط مل چکا ہے مسلم بن عقیل کا، اور میں ان قریب ہی تم لوگوں کے پاس آنے والا ہوں۔ تمہاری جو تم لوگوں کا سلوک ہے، یہ سارے حالات میرے بھائی نے مجھے خبر دی ہیں، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ میں جلد سے جلد کوفہ پہنچنے والا ہوں، تم لوگ اپنے انتظام کو مضبوط کر دیں۔ یہ خط حضرت قیس بن مسہر سیداوی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت قیس بن مسہر سیداوی آگے آگے گھوڑے سے تیزی کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہو گئے کوفہ کے لیے۔ راستے میں جب قادسیہ کی چوکی آئی تو اس جگہ پر ابن زیاد نے پہلے سے ناکہ بندی کر دی تھی۔ تو عمران بن حسین نام کا ایک شخص تھا، یہ حسین جو ہے وہ سین سے نہیں ہے، سواد سے ہے۔ عمران بن حسین نے ان کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا اور وہ خط وغیرہ دیکھا، ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور سارے کوفہ والوں کے سامنے امام حسین کو برا بھلا کہو، امام حسین کو گالی بولو، امام حسین کے بابا کو برا بھلا کہو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت قیس بن مسہر سیداوی چھت کے اوپر گئے، اہلیان کوفہ سامنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، درود پاک پڑھا، اور آپ نے فرمایا کہ اے اہلیان کوفہ، کان کھول کر سن لیجئے، میں امام حسین کا قاصد ہوں، مجھے امام حسین نے بھیجا ہے۔ اے اہلیان کوفہ، اس وقت روئے کائنات میں ساری مخلوق میں امام حسین سے افضل اور بہتر کوئی نہیں ہے، لہذا وہ آ رہے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے وعدے کے پورے ہو جاؤ اور ان کا ساتھ نبھاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ پیغام پہنچایا، ابن زیاد غصے میں آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے مولا علی کے بارے میں دعائے خیر کی، امام حسین کے بارے میں دعائے خیر کی، پھر ابن زیاد کو برا بھلا کہا، یزید کو برا بھلا کہا۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، کہا اسے چھت سے گرا دو تاکہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ چنانچہ یہ ایک اور مسافر تھا جو امام حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں وہ وہاں پر قربان ہو جاتا، اسے چھت سے انہیں گرا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایکو تھوڑا کم کرے، تھوڑا ایکو کم کرے گا، بالکل بند نہیں، تھوڑا کم کرے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حضرت امام حسین آپ آگے بڑھے، آگے جب آپ بڑھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ اکبر، ایک اور مقام آیا جہاں پہنچ کر آپ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک قبیلہ اسد کے کسی شخص نے خبر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے اور یہ خبر پہنچی تو ابھی تک آپ نے کسی کو خبر نہیں دی، تو جب ایک مقام پہ ٹھہرے تو آپ نے سبھی کو خبر دی کہ اے لوگوں، امام حسین میرے بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کے بچے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو جو چاہنے والے وفادار تھے انہوں نے کہا کہ یا حسین، خدا کے لیے اب آپ ادھر مت جائیے، اب آپ ادھر نہ جائیں، وہاں جا کر یقیناً آپ کے بچے خطرے میں پڑ جائیں گے، آپ کی جان بھی خطرے میں آ جائے گی۔ یہ سن کر حضرت امام مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے، اولاد عقیل تھے، وہ کھڑے ہو گئے، بولے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم اپنے بھائی کے انتقام کے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یا تو ہم اسی طرح اپنے بھائی کی طرح شہید ہو کر ہم ان سے جا ملیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بھائیوں، اب ان کے بغیر زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، ہر چند کہ آپ کو شہادت کی کشش کھینچے جا رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہرحال اپنا سفر جاری رہا۔ آپ نے راستے میں تمام لوگوں کو جمع کر کے، جو عرب کے قبیلے کے ادھر ادھر سے آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، اور سب ساتھیوں کو بول دیا کہ بھائی جس کو جانا ہے
وہ واپس جا سکتا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ مطلب جو ہوا ہے وہ خبر ہم تک یہ پہنچی ہے۔ تو وہ جو لوگ راستے میں ساتھ ہوئے تھے وہ دھیرے دھیرے کترا کے وہ لوگ نکلنے لگے۔ اب انہوں نے تو سوچا تھا نواسہ رسول کے ساتھ جائے گے تو دعوتیں اڑائیں گے، وہاں خوب آہو بھگت ہوگی، مگر جب یہ دیکھا کہ آگے خطرہ ہے تو تمام لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اکثریت آپ کے ساتھ وہی رہی جو آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، اور کچھ وفادار تھے جو آپ کے ساتھ رہے۔ راستے میں حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک قافلہ وہاں پر تھا، ان سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ اب تم لوگ جاؤ، اب میں واپس نہیں آنے والا، اب میں اپنی جان کو شہزادے کے نام پر قربان کرنے والا ہوں۔ اب یہ قافلہ اس طرح تھوڑا بڑا اور یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب کہ یہ قافلہ آگے بڑھا تو کیا ہوا کہ جب یہ مقام نینوا کے قریب پہنچے تو ادھر سے ابن زیاد کو بھی اس کے جاسوسوں کے ذریعے سے خبر ملی تھی۔ چنانچہ ابن زیاد نے حضرت عور جو پہلے یزیدی فوج کے ایک کیا کہتے ہیں کہ سپاہی تھے، مگر بعد میں آپ امام حسین کے قدموں میں آ جاتے، ان کے ساتھ تقریباً 1000 کا لشکر بھیجا اور حکم دیا کہ حسین جہاں جہاں جائے ان کا پیچھا مت چھوڑنا، یہاں تک کہ ان کو کوفہ میں میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین نے جہاں خیمے گھاڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، تو اس جگہ پر جب دیکھا کہ یہ لشکر آیا ہے، اس وقت امام حسین کا کنویں پر قبضہ بھی تھا، آپ نے دشمن کی فوج کو پانی بھی پلایا، انہوں نے وضو بھی کیا، آپ نے وضو کیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا ظہر کی نماز آپ ہمارے ساتھ پڑھو گے یا کسی اور کے ساتھ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا یا اپنے اکیلے پڑھو گے؟ حور نے کہا اے امام آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ظہر کی نماز بھی ہو گئی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فوج وغیرہ دیکھی، آپ نے اپنے قافلے کو سفر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ حور راستے میں آ گیا اور راستے میں آنے کے بعد حور نے کہا کہ اے امام آپ کو میں جانے نہیں دے سکتا۔ بولے کیوں تو میرا راستہ روک رہا ہے؟ مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ میں آپ کو ساتھ نہ چھوڑوں اور کسی طرح میں آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا کہ تیری ماں تجھ پر روئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ امام اگر یہ جملہ مجھے کسی اور نے کہا ہوتا تو میں بھی اس کے ماں کے لیے یہی بات کہتا، مگر میں آپ کی ماں کی عزت کرتا ہوں، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی عزت کرتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ تو پھر تو چاہتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بس میں یہی چاہتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے، جب تک ابن زیاد کا حکم نہ آ جائے تب تک آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کرو جو کوفے کا بھی نہ ہو اور ادھر کا بھی نہ ہو۔ چنانچہ آپ چلتے چلتے بہرحال مقام نینوا جسے کربلا کہتے ہیں، اس کربلا میں آپ نے اپنے خیمے گھاڑ دیے۔ ادھر ابن زیاد کو ساری خبر ہوئی، بدبخت ابن زیاد نے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مائک بگاڑ گیا کیسے؟ حضرات، ابن زیاد جو ہے اس نے 22,000 کا لشکر نہر فرات پر بھیجا، اور اس لشکر کو لے کر آنے والا عمرو ابن سعد تھا۔ عمرو ابن سعد 22,000 کا لشکر لے کر حاضر ہوا۔ یہ وہی عمرو ابن سعد جس کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا عمرو ابن سعد۔ لشکر آ گیا، وہاں پہ خیمے گاڑ دیے گئے۔ تقریباً امام حسین کی شہادت سے 3 دن قبل نہر فرات پہ پہرا بھی لگا دیا گیا، اور ان دوران کافی گفتگو بھی عمرو ابن سعد سے بھی ہوئی۔ امام حسین نے کچھ شرطیں بھی رکھی، اس شرط کو ابن زیاد بھی مان گیا تھا، مگر بعد میں شمر جیسے خبیث نے اس کو بھڑکا دیا اور پھر اس شرط کو بھی منظور نہیں کیا۔ بہرحال عمرو ابن سعد کو یہ حکم دے دیا کہ تم کسی بھی طرح جا کر حسین ابن علی کو مجبور کر دو کہ وہ یزید کی بیعت کرے، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو پھر انہیں قتل کر دو، زندہ یا ان کا سر میرے پاس سامنے پیش کر دیا جائے۔
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तकरीबन 9वीं मुहर्रमुल हराम थी, आज की शब थी और असर का वक्त। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असर की नमाज़ पढ़ के आप अपने खैमे में तलवार को ज़मीन के अंदर गाड़ा और उसी तलवार पर अपने सर को टेक लगाकर वहीं ही बैठे बैठे आपको नींद का गलबा आ गया। आप सोए, अचानक अम्र इब्ने साद, असर का वक्त था, उसकी फ़ौज जो है, रहने दो अभी, उसकी फ़ौज जो है वहाँ से आई, अम्र इब्ने साद की फ़ौज आई और घोड़ों की टाँपों की आवाज़ सुनाई दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सोए हुए थे, तलवार से टेक लगाकर। सैयदा ज़ैनब ने खैमे में आवाज़ दी, भाई लगता है कि दुश्मन की फ़ौज हमारे करीब आ गई है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे बेदार हुए, बोले मेरी बहन फ़िक्र मत करो, अभी अभी नाना जान मेरे ख्वाब में आए थे और हम अनकरीबी नाना जान के पास जाने वाले हैं। सैयदा ज़ैनब ने जब ये सुना, आपको अपने भाई से इतनी अक़ीदत थी, अपने भाई का इतना एहतराम करती थी, उनसे इतनी मोहब्बत थी कि आप रोने लगी। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि खामोश रहो, सब्र करो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हुआ क्या कि हज़रत अब्बास अलम बरदार, जो उस काफ़िले का अलम उनके हाथ में था, हज़रत अब्बास अलम बरदार को बुलाया और बुलाकर आपने फरमाया कि जाकर अम्र इब्ने साद से पूछो कि वो चाहता क्या है। हज़रत अब्बास अलम बरदार पहुँचे और अम्र इब्ने साद से पूछा, ए अम्र तुम चाहते क्या हो? अम्र ने कहा, हम इब्ने ज़ियाद के हुक्म से आए हैं, या तो आप इमाम हुसैन से कहे और आप तमाम लोग इब्ने ज़ियाद की बात मान ले, यजीद की बैअत कर ले, वरना फिर लड़ने या मरने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अब्बास अलम बरदार वापस आए और वापस आने के बाद अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन को ख़बर दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जाके अम्र से कह दे कि तू हमें आज की रात मोहलत दे दे, तू हमें आज की रात मोहलत दे दे, क्योंकि हम आज की रात जी भर कर ज़िक्र अस्कार करना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, कुरान की तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, कुरान की तिलावत करना चाहते हैं, तस्बीहात तहलीलात हम करना चाहते हैं। खुदा खूब जानता है कि मुझे कुरान की तिलावत, नमाज और इस्तिग़फ़ार से कितनी मोहब्बत है। अम्र को जब ये पैगाम पहुँचा, अम्र ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शाम का वक्त होता है, रात पूरी अंधेरी हो जाती है, और जब पूरी रात अंधेरी हो जाती है तो इसके बाद इमाम हुसैन ने तमाम खैमे वालों को जमा फरमाया। आपने तमाम खैमे वालों को जमा फरमाया और जमा करने के बाद आपने फरमाया, आपने अल्लाह की तारीफ़ की, हम्द व सना के बाद फरमाया, ए मेरे साथियों, ए मेरे घर वालों, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि दुनिया में मेरे साथियों से वफ़ादार कोई साथी नहीं है, दुनिया में मेरे घर वालों से ज़्यादा बढ़कर सिला रहमी करने वाला कोई नहीं है। मगर मैं तुम्हें एक हकीकत बता दूँ, अगर आज रात तुम सब यहाँ ठहर गए तो कल यकीनन तुम्हें शहादत से हाथ मिलाना है, कल तुम कत्ल कर दिए जाओगे। चूँकि यजीद बदबख्त और इब्ने ज़ियाद सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, मेरे कत्ल के बाद उसे किसी को भी कत्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा मैं तुम लोगों को बखुशी इजाज़त देता हूँ, बल्कि मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि तुम लोग रात में एक एक ऊँट लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। कल जब ये लोग मुझे पकड़ेंगे तो मेरे बाद इन्हें अब किसी के खून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्बास अलम बरदार जज्बाती हो गए और कहा, भाईजान आप ये कैसी बात कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे। हज़रत ज़ुहैर बिन कैन खड़े हो गए, कहा इमाम अगर मुझे पता चले कि मुझे जिंदा जला दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए, फिर जला दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए, ऐसा 1000 मरतबा हो तो ये मुझे कबूल है, मगर मैं यही चाहूँगा आपकी और आपकी औलाद पर कोई मुसीबत ना आए। हज़रत मुस्लिम बिन औसदा ने भी ऐसे ही अपने जोश व खरूश का मुजाहरा किया। उसके बाद इमाम अली मुकाम ने देखा कि ये वो वफादार साथी है, ये वो वफादार रुफ़क़ा है जो किसी हाल में ये मेरा साथ नहीं छोड़ने वाले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया कि ठीक है आज की रात खूब इबादत करें, खूब सद्दों के मज़े उठाए, अपने रब की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहे। वो आज की रात थी,
اللہ اکبر۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا تھے پوری رات سب ذکر و اذکار میں لگے رہیں۔ آخر کار جب فجر طلوع ہوتی ہے امام حسین نماز فجر کی جماعت فرماتے ہیں، اور نماز فجر کی جماعت فرمانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک دم بالکل صبح ہوئی، عمرو ابن سعد 22,000 کا لشکر میدان جنگ میں لے آیا، اور جنگ کے نقارے یزیدی نقارے بجنے لگے۔ حضرت امام حسین نے اچھے سے رات کے وقت ہی خیمے کے پیچھے خندق کھود دی تھی، اور اس خندق میں لکڑیاں ڈال دی تھی اور اس میں آگ لگا دی تھی تاکہ پاک بیبیاں اور بچے جن خیموں میں پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر سکیں۔ تو آپ نے ایک میدان جنگ کی ایک کیا کہتے ہیں ترکیب چلی کہ آپ نے پیچھے خندق بنا دی، اور آپ کے ساتھیوں نے خندق کھود کر اس میں لکڑیاں بھر دی اور آگ لگا دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ جب اتمام حجت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ اکبر، تمام 22,000 کا لشکر جرار سامنے، اشقیاء کی جماعت سامنے ہے۔ حضرت امام حسین ان کے سامنے گئے اور ایک بار آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اے لوگوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو اور ٹھنڈے دل سے سوچو کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا سیدہ فاطمہ میری ماں نہیں ہے؟ کیا میرے بابا علی المرتضیٰ نہیں ہیں جنہوں نے 8 یا 10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جعفر طیار جو ہے وہ میرے بابا کے چچا ہیں؟ کیا تم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میرے حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے تو آج بھی حضرت جابر بن عبداللہ زندہ ہے، آج بھی ابو سعید خدری زندہ ہے، آج بھی کچھ صحابہ زندہ ہے، جا کر ان سے پوچھ لیجئے اور سنو، کیا یہ حدیثیں تمہیں میرا خون بہانے کی اجازت دے گی؟ حضرت امام حسین کیا خود کو بچانا چاہتے تھے؟ کب سے مکہ والے روک رہے تھے، مکہ والے کب سے روک رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کو دراصل ان 22,000 کا جو لشکر ہے، ان کے جو سپاہی ہے، ان کے سامنے آپ کو اتمام حجت اس لیے پیش کرنی تھی تاکہ کل کو کہیں یہ نہ کہے کہ یار ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی فضیلت کیا ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ قتل حسین کے بعد پھر مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے، پھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے؟ یہ ترس امام حسین کو ان کلمہ پڑھنے والوں پر آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار ان کے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہو جائیں گے، جنت کے جوانوں کے سردار کے خون میں رنگین ان کے ہاتھ ہو جائیں گے، تو پھر ان کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تاکہ آپ نے فرما دیا مجھے نہ جانتے ہو تو جان لو، مجھے نہ پہچانتے ہو تو پہچان لو۔ یاد رکھو اس وقت پورے روئے کائنات میں اللہ اکبر میرے سوا شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورب سے لے کر پچھم تک، میرے سوا اس زمین پر روئے کائنات پر نبی کا نواسہ کوئی موجود نہیں ہے، نہ دوسری قوموں میں کسی نبی کا نواسہ موجود ہے۔ اور سنو، میں تو خود تم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو میں ان کا نواسہ ہوں۔ ذرا غور کرو، کیا تم میرے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگین کرنا چاہو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح آپ نے بتایا تو اس کے بعد اللہ اکبر، وہ خبیث جو تھا شمرزل جوشن، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے دل تھوڑے پگھل رہے ہیں، اس نے فوراً اندر بدتمیزی کی اور مداخلت کی۔ حسین ہم کچھ نہیں جانتے، اگر جان بچانا چاہتے ہو تو تم یزید کی بیعت کر لو۔ حضرت حبیب بن مظاہر اور حضرت مسلم بن اوسطہ یہ دونوں جلال میں آ جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن مظاہر کہہ رہے ہیں کہ وہ بدبخت، اللہ نے تیرے دل پہ مہر لگا دی ہے، اس لیے تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد آپ نے
ایک ایک کا نام پکارا، اے قیس ابن اشعث، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ ان لوگوں نے منع کر دیا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھولا منگوایا اپنے خیمے سے اور ان کے سامنے سارے خط انڈیل دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین فرماتے کہ فرض کر لو، تم نے مجھے بلایا نہیں ہے، چلو فرض کر لیتے ہیں، تم نے مجھے خط نہیں لکھا، اب اگر تم یہ نہیں چاہتے، تمہیں میرا آنا پسند نہیں، تو میرے خاندان کا راستہ مت روکو، میں کسی ایسی جگہ پہ چلا جاؤں گا جہاں پر باقی زندگی میں اپنے خدا اور رسول کے نام پر اپنی زندگی کو گزار دوں گا۔ عمرو ابن سعد نے کہا آپ کے واپس جانے کی ایک ہی صورت ہے، آپ یزید کی بیعت کر لو، آپ یزید کے ہاں میں ہاں بھر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ظالموں، مجھے پتا تھا کہ کسی طرح تم بدلنے والے نہیں ہیں، مگر آج میں نے تمہارے سامنے اتمام حجت کے طور پہ ساری حقیقت اس لیے بیان کر دی تاکہ کل قیامت کے دن تم کوئی بہانہ نہ پیش کر سکو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ حسین ابن علی کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اب واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ادھر عمرو ابن سعد کے ساتھ حور بن ریا یہ کھڑے ہوئے تھے۔ حور نے عمرو ابن سعد سے کہا اے عمرو سن، خدا تیرا بھلا کرے، کیا واقعی میں تو شہزادے سے لڑے گا؟ کیا واقعی تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے گا؟ عمرو ابن سعد نے کہا کہ ہاں، ایسی جنگ ہوگی کہ سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ کٹ کٹ کے قلم ہو کے زمین پر گرے گے۔ عمرو ابن سعد نے کہا کہ خدا کے لیے تم امام حسین کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط منظور کیوں نہیں کر لیتے؟ عمرو نے کہا کہ حور کیا کروں، میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، مگر ابن زیاد نہیں مان رہا۔ حضرت حور بڑے پریشان ہوئے۔ گھوڑے پر آپ کبھی یہ پہلو پہ کبھی ادھر پیر کو مروڑ رہے ہیں، کبھی ادھر چل رہے ہیں۔ ایک شخص مہاجر نام کا تھا، اس نے حور سے کہا حور کیا بات ہے، آج تمہاری پیشانی پر میں پسینہ دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے کو زرد دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے پر میں نے گھبراہٹ دیکھی ہے۔ ارے مجھ سے جب کوفہ میں کوئی پوچھتا کہ کوفہ کا سب سے بڑا پہلوان کون ہے تو اے حور میں تو تمہارا نام دے دیا کرتا تھا کہ حور سب سے بڑا پہلوان ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا 3 دن کے یہ بھوکے اور پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، 72 سے زیادہ ہے نہیں، پھر بھی حور تو اتنا گھبرا رہا ہے، تیرے چہرے سے حواس اڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حور کہتے ہیں تم سمجھ نہیں پا رہے ہو میں گھبرا کس لے رہا ہوں، خدا کی قسم ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت ہے، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، مگر سنو چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے جلا دیا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، مگر کسی قیمت پہ میں جنت کو نہیں کھوؤں گا۔ حضرت حور نے اپنے گھوڑے کو ایل لگائی، امام حسین کی بارگاہ میں آ کے پہنچے، آ کر کہا آقا میں وہی حور ہوں جس نے آپ کو واپس نہیں جانے دیا، میرے آقا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کریں گے، یہ لوگ آپ پر اس طرح پانی بند کر دیں گے، ورنہ میرے آقا مجھے ان ظالموں سے یہ امید نہیں تھی۔ میرے آقا کیا اس غلام کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا اس گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں یا کھلے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حور تیرا نام حور ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، حور کا معنی آزاد ہوتا ہے، اے حور تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور جنت میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اے حور سن، میں نے تو امام حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے معاف کیا، بلکہ آپ بشارت جنت کی دے رہے ہیں، معاف کے کوئی معافی مانگے اور آپ کو ہم معاف کر دیا تو سامنے والے میں ذرا کمتری آ جاتی ہے، مگر یہ سخی ابن سخی ہے، یہ کریم ابن کریم ہے، معاف کرنے کا انداز تو دیکھو، معافی کا لفظ تو سائڈ پہ ہے، بلکہ امام حسین فرما رہے انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حور تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حضرت حور سے کہا، حضرت حور سے امام نے کہا اے حور اب گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ حور نے کہا میرے آقا اب حور کو گھوڑے پر ہی بیٹھے رہنے دیجئے، اب حور نیچے آئے گا تو حور کی لاش نیچے آئے گی، جب تک کہ جان کو آپ کے نام پر قربان نہ کر دو۔ حضرت حور امام حسین سے باتیں کر کے اس کے بعد اپنے گھوڑے کی لگام
لگام کو موڑتے ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے لوگو خدا کے لیے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہی لوگوں نے خط لے کر امام حسین کو بلایا ہے، اب تم لوگ امام حسین کا ساتھ چھوڑے ہو۔ ظالمو تمہارے نہر فرات پہ یہودی بھی پانی پی سکتا ہے، عیسائی بھی پانی پی سکتا ہے، غیر مسلم بھی پانی پی سکتا ہے، جانور بھی اس میں لوٹ پوٹ ہو سکتے ہیں، مگر تم نے حسین کی اولاد پہ پانی بند کر دیا ہے۔ حسین کے 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہے، حسین کی 7 سالہ بچی پیاسی ہے، تم نے سیدہ کے لال پر پانی بند کر دیا ہے۔ اے ظالمو ذرا تو خدا سے ڈرو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ لوگ سمجھ نہیں رہے، تو پھر آپ جلال میں آ کے کہہ رہے خدا تمہیں غارت کرے، تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تیر حضرت حر پہ برسانا چاہا، حضرت حر نے چونکہ امام حسین نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، اسی لیے آپ واپس اپنی لگام کو موڑ کر امام حسین کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ادھر امام حسین چاہتے تھے کہ شروعات ہماری طرف سے نہ ہو کیونکہ سامنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ادھر عمرو ابن سعد جو بہت بچنا چاہتا تھا کربلا کے میدان میں آنے سے، کیونکہ اس کے جو باپ تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس امام حسین کے سارے فضائل معلوم تھے، مگر اس کو ابن زیاد نے رے ایک خوبصورت شہر تھا، وہ رے شہر کا حاکم بنانے کا اس کو لالچ دیا تھا۔ اس نے رات بھر سوچنے کی مہلت مانگی تھی کہ مجھے آج رات بھر سوچنے دے، اس کے بعد کل میں جواب دوں گا۔ ابن زیاد نے کہا اگر رے کی حکومت چاہیے تو یہ 22,000 کا لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے میں جا۔ یہ پوری رات سوچتا رہا کیا کروں، فاطمہ کے لال کے مقابلے میں جاؤں یا رے کی حکومت کو حاصل کروں۔ ایک طرف رے کی حکومت جیسے حضرت حر سوچ رہے تھے کہ ایک طرف دوزخ ہے ایک طرف جنت ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جنت کی طرف جاؤں یا دوزخ کی طرف جاؤں، پھول کی طرف جاؤں یا کانٹے کی طرف جاؤں، راحت کی طرف جاؤں یا آگ کی طرف جاؤں۔ یہ عمرو ابن سعد پوری رات سوچتا رہا اور بے چین ہو گیا۔ کسی طرح وہ چاہتا نہیں تھا کہ فرزند رسول کے مقابلے میں جائے۔ لاسٹ میں اس نے سوچا کہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے تو بولو چلو فرزند رسول کے مقابلے میں چلے جائے، اب ہم ان پر 3 برس آئیں گے کیونکہ رے کی حکومت ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر، یہ 22,000 کا لشکر جرار لے کر آیا تھا، یہ ہر حساب سے کربلا جانے سے کٹ رہا تھا، مگر اس کو زبردستی بھیجا گیا تھا اور لالچ میں آ کر ہی آیا تھا۔ اب اس نے شمرزل جوشن جو ہے وہ بھی ابن زیاد کو خبر پہنچاتا ہے کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ کسی طرح حسین کو بچانے کے چکر میں ہے، اسی لیے اب اس کی امیج ابن زیاد کے نزدیک ذرا خراب ہو چکی تھی، تو اس نے سارے سپاہیوں کو اپنے قریب بلایا اور جس کے ہاتھ میں علم تھا اس کو اپنے قریب بلانے کے بعد اپنے کمان سے تیر نکالا اور اپنے کیا کہتے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ تیر چلایا اور سارے لشکر کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے لوگوں گواہ رہنا، ابن زیاد کے دربار میں گواہی دینا، حسین کی طرف سب سے پہلے میں نے تیر چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ان کے باپ سعد ابن ابی وقاص تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف سے کفار مکہ کی طرف تیر چھوڑا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ باپ کی قسمت بھی دیکھو، باپ جنتی ہے بیٹا دوزخی ہے، باپ کی خوش قسمتی بیٹے کی بدبختی دیکھو۔ عزیزان ملت اسلام میں تھوڑا پہلے کی طرح کر دو نا یار، مائک پہلے جیسا تھا ایسا ہی رہنے دو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آگے بڑھو تاکہ پیچھے والوں کے لیے جگہ ملے، آگے آ جائیے، جگہ بھریے آگے، کوئی صبح تک نہیں رہنا، آگے آ جائیے، تھوڑی گرمی ہو تو برداشت کر لیجئے، پیچھے والوں کو جگہ مل سکے۔ او آصف بھائی پہلے تھا نا ایسا ہی کر دو، ایک کو بغیر نہیں لوڈ پڑ رہا ہے یار۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ برابر،
اب ادھر دشمن کا لشکر نکلا ہے. عمرو ابن سعد نے اللہ اکبر سب سے پہلے ابن زیاد اور ابن زیاد کے دونوں آزاد کردہ غلاموں کو میدان میں بھیجا. ایک کا نام یسار تھا تو دوسرے کا نام سالم تھا. دونوں امام حسین کی طرف دیکھ کے مقابلے کے لیے پکارتے ہیں، جن کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیج رہا ہوں تو بھیجو. جناب حبیب ابن مظاہر اور حضرت بریر بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلواریں پیش کی. امام حسین نے انہیں روک دیا تو ایک جوان قوی ہیکل حسین و جمیل جوان امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے. وہ آ کر کہتا ہے کہ اے امام، یہ لوگ خاندان اہل بیت سے نہیں تھے مگر محبان اہل بیت سے تھے. یہ پہلے سے یہ لوگ کربلا میں چلے آئے تھے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے. نیا جوڑا تھا، ابھی ابھی شادی ہوئی تھی. دونوں میاں بیوی آئے تھے امام حسین کی بارگاہ میں. بولے یا امام آپ اجازت دو تو میں ان کے مقابلے میں جاؤں. حضرت امام نے سر سے پیر تک اسے دیکھا. جوان تھا، بالکل نوجوان تھا، ابھی ابھی شادی ہوئی تھی. جوانی کی امنگ اور ترنگیں تھی مگر اپنی جان کو اہل بیت پہ فدا کرنے کے لیے آیا تھا. امام نے فرمایا تمہارا دل چاہے تو تم جا سکتے ہو. اس نے حضرت امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور گھوڑا دوڑا کر ان دونوں زیاد اور ابن زیاد کے غلاموں کے سامنے کھڑا ہو گیا. جب یہ کھڑا ہو گیا تو یہ دونوں پوچھنے لگے، دونوں غلام، کہ تو کون سے قبیلے کا ہے؟ انہوں نے اپنے قبیلے کا نام بنایا، قبیلہ کلیب سے میں ہوں. بولے ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں ذرا زہیر بن قین کو بھیجو، حبیب بن مظاہر کو بھیجو، تم سے لڑنا ہم توہین سمجھتے ہیں. یہ پوری طور پہ جلال میں آ گئے. بولے وہ فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے سے توہین سمجھتا ہے. فوراً آپ ایسی جست لگاتے ہیں کہ یسار کو پہلے وار میں ہی ختم کر دیتے ہیں. یسار وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں جاننا ہو کہ میں کون ہوں. میں قبیلہ علیم سے تعلق رکھتا ہوں. اور اپنے تعلق سے آپ نے تعارف دیا. اچانک وہ یسار کے ساتھ جو تھا سالم تھا، جب وہ واپس آیا اس نے ایسی تلوار کا وار کیا. آپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار کو روکنا چاہا کہ ان کی انگلیاں تلوار سے کٹ گئی اور خون ٹپکنے لگا، مگر پھر پلٹ کر کمال جواں مردی سے ایسا وار کیا کہ اسے بھی آپ نے ڈھیر کر دیا. اللہ اکبر. اسی خیمے کے اندر پردے کے اندر سے اس جوان کی بیوی جو نئی نویلی دلہن تھی وہ پردے کی اور سے اپنے شوہر کی بہادری دیکھ رہی تھی. فوراً اپنے خیمے سے نکل گئی اور ایک لکڑی تھی اسے اٹھا کر میدان جنگ کے اندر آ گئی اور اپنے شوہر سے کہا شاباش میرے شوہر، مرحبا میرے شوہر، آفرین میرے شوہر، اسی طرح تم فاطمہ کے لال پہ اپنی جان کو قربان کرتے جائے. تیری جوانی کے میں تیری بہادری پر میں صدقے جاؤں. اللہ اکبر. وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ تم خیمے میں چلے جاؤ، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اے میرے شوہر، میں بھی تمہاری طرح تیروں کی برسات میں کھڑی ہو کر عظمت حسین پر اپنی جان کو قربان کروں گی. حضرت امام حسین نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بی بی تمہیں اللہ نے عورتوں پہ قتال واجب نہیں کیا، جاؤ تم خیمے میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. چنانچہ حضرت عبداللہ پھر سے جاتے ہیں اور اب آپ یہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. نئی نئی شادی ہوئی ہے، عظمت حسین پہ قربان. اس کے بعد یکے بعد دیگر حضرت حور بھی میدان میں جاتے ہیں، وہ بھی قربان ہو جاتے ہیں. حضرت مسلم بن اوسجہ جاتے ہیں، وہ بھی قربان ہو جاتے ہیں. جانثاروں کی باری آئی. جانثاروں کے بعد اولاد عقیل کی باری آئی. اولاد عقیل کے بعد حضرت علی کی دوسری جو بیویاں تھی ان کی جو اولاد تھی انہوں نے باری باری کر کے امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی. یعنی حضرت عباس علمبردار جو ام البنین کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، حضرت ام البنین کے، ان کے سارے بھائی بھی قربان ہو چکے ہیں. اب باری آئی ہے اہل بیت رسول کی باری آئی ہے. حضرت قاسم جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر لاڈلے ہے، تقریباً کچھ ایک دم نوجوانی کا عالم ہے، 17 یا 18 سال کی عمر ہے. حضرت قاسم امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے چچا جان اب آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں رن میں جاؤں، تاکہ میں بھی اپنے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر سکوں. میں آپ کا ساتھ ہرگز چھوڑ نہیں سکتا. حضرت امام حسین صبح سے آپ ساتھیوں کے لاشیں اٹھا رہے تھے. آپ کے جو سوتیلے بھائی تھے ان کے بھی لاشیں لا لا کر خیمے میں جمع کر رہے تھے. حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے قاسم، تمہیں کس منہ سے میں جانے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن کی یادگار
سردار ہو، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت منع کیا، مگر حضرت قاسم نے کسی طرح آپ نے ان کو منا کر کہا کہ چچا کل قیامت کے دن میں اپنے بابا کے سامنے کیا عذر پیش کر سکوں گا کہ میں نے اپنے چچا کے لیے کیا کیا ہے، میں نے جنت کے جوانوں کے سردار کے لیے کیا کیا ہے۔ آخر کار حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ مورخ کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے میدان جنگ کے اندر اترے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے چاند کا ٹکڑا کربلا کی زمین پہ آ گیا ہو۔ یہ فاطمہ کا لال جب کربلا میں اترا، فاتح خیبر کا پوتا، آپ نے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ عمرو ابن سعد کے پاس ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام ارزق تھا۔ آپ نے کہا ارزق جا ان کے مقابلے کے لیے نکل۔ ارزق غصے میں آ گیا، بولے حد ہو گئی یار عمرو ابن سعد، تم یہ ساری فوج کے سالار، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی کی بھی توہین کر دو۔ بھائی میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیے، شاید تم کو میرے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے، تم ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہے ہو۔ عمرو کہہ رہا ہے اسے بچہ سمجھنے کی غلطی مت کر، اس کی رگوں میں خیبر کے فاتح شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، اسے بچہ سمجھنے کی کوشش نہ کر، اور یہ مت سمجھ کہ میں نہیں جانتا ہوں، تیری اچھی خاصی پوسٹ ہے، تو بڑا پہلوان ہے، تجھے اچھی خاصی سیلری بھی ملتی ہے، اسی لیے تو میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی تو کچھ بھی کہے، میرے 4 بیٹے ہیں بڑے پہلوان ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیج دے، دیکھ تھوڑی دیر میں اس دبلے پتلے جوان کا سر کاٹ کے لا کے رکھ دے گا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اسے آرڈر دیا، وہ بھی بڑا مست ہاتھی کی طرح تھا، چنگارتا ہوا کربلا کے میدان میں پہنچا، مگر اللہ اکبر لمحے بھر کے لیے نہیں ٹھیک سکا۔ حضرت قاسم نے ایسی تلوار سے وار کیا کہ ان کا سر وہیں پہ کٹ گیا، اور آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ یہ حالت دیکھی تو اس کا دوسرا بھائی اپنے بھائی کے انتقام میں پاگل ہو گیا، وہ بھی دوڑتا ہوا آیا، اس نے جیسے نیزہ تانا، حضرت قاسم نے ایسی تلوار ماری کہ نیزے کا پھل ہی اس کے آگے سے کاٹ کے رکھ دیا اور اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ تیسرا بھائی آیا، وہ بھی گیا، چوتھا بھائی آیا، گالیاں دیتے ہوئے آیا۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوت کے گھرانے سے ہیں، ہم گالیاں نہیں دیتے، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے۔ حضرت قاسم نے اس کو بھی پل بھر میں ختم کر دیا۔ اب عمرو ابن سعد وہ جو ارزق پہلوان تھا، بولے بتا اب تو کیا کہتا ہے، تیرے 4 بیٹے چلے گئے، بہتر تھا تو پہلے چلا جاتا، کاش کہ تو قاسم کو بچہ سمجھنے کی غلطی نہ کرتا۔ اب ارزق آپے سے باہر ہو گیا، اپنے بچوں کی اللہ اکبر انتقام میں وہ کربلا کے میدان کی طرف نکلا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی دیو پیکر شخص ایک مست ہاتھی جھومتا ہوا کربلا میں آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے چھوکرے سنبھل جا، ابھی تک تیرا پالا میرے سے نہیں پڑا، تو نے میرے 4 بچوں کو مار ڈالا، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر حضرت امام حسین بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پاک پروردگار میرے قاسم کی اس سے حفاظت فرما، اللہ اکبر۔ اب یہ جیسے آتا ہے تلوار سے وار کرتا ہے، حضرت قاسم اس کے وال کو پھیل کر دیتے، کچھ دیر تک نیزہ بازی چلتی ہے۔ اس کے بعد حضرت قاسم نے کہا کہ اے ارزق میں نے تو سنا تھا تو بڑا بہادر ہے، مگر تجھے تو گھوڑی کی زن کسنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم۔ میدان جنگ میں سامنے والے دشمن کو پر گالی بانے کے لیے یہ اجازت ہے قانوناً، اللہ اکبر۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسے، جیسے وہ اپنے گھوڑے کی زین کے لیے جھکا، حضرت سیدنا قاسم نے ایک چھلانگ لگائی اور اس کی گردن پہ ایسا وار کیا کہ اس کا دھڑ ہی تن سے جدا ہو گیا۔ 4 بیٹے اور مل کر باپ 5 جہنم میں پہنچ گئے۔ اب حضرت قاسم پر پیاس کا غلبہ آیا، آپ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو موڑا اور امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہا چچا جان اب تو مجھ سے آپ راضی ہونا، اب تو آپ مجھ سے خوش ہونا، میرے بیٹے میرے بھتیجے قاسم آفرین تجھ پر آفرین ہے۔ کہا چچا جان تھوڑا پانی مل جاتا تو تھوڑی انرجی حاصل ہو جاتی، پھر عزیزوں کو مزہ چکھاتا کہ میری رگوں میں
फातह खैबर का खून दौड़ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा पानी तो अब हम सब की किस्मत से उठ चुका है, पानी अब मिलेगा तुम्हें नाना जान के हाथों से मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत कासिम ने फिर से अपने चचा को अलविदाई सलाम किया और अपने घोड़े को करबला की तरफ दौड़ाया और फिर चैलेंज किया, है कोई अब जो मुकाबले के लिए आए? अम्र इब्ने साद झुल्ला गया और झुल्ला कर कहने लगा, हैरत है तुम सिपाहियों की बहादुरी पर, ये 3 दिन का भूखा और प्यासा है, 4 नहीं 5 पहलवानों को गिरा चुका है, मगर अब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। कहा इसे ऐसे अकेले से मारना आसान नहीं है, चारों तरफ से उस पर यलगार कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। बैक वक्त यजीदियों ने मुहासरा कर लिया, आपको नरगे में ले लिया और यहाँ तक कि अल्लाहु अकबर आप पर कई वार हुए। एक जालिम ने नेज़ा मारा, हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े से गिर जाते हैं और बिल्कुल बेहोशी की हालत में होते हैं। पुकारते हैं चचा अपने भतीजे की खबर लीजिए, अपने लाडले की खबर लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के तपते हुए रेगजार में आते हैं, हज़रत कासिम के लाशे को उठाते हैं, कासिम इमाम हुसैन की गोद में सर रखते हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें खोल के चचा का चेहरा देखते हैं, फिर आंखें बंद हो जाती है, रूह मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में पहुंच जाती है। हज़रत कासिम के लाशे को उठाकर खैमे में लाया गया, खैमे में एक कोहराम बर्पा हो गया, चीखे बर्पा हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हज़रत इमाम हुसैन की तरफ बार बार आवाज़ आ रही है, हुसैन कौन है जिसे तुम मुकाबले में भेजना चाहते हो? हुसैन कौन है जिसको तुम मुकाबले में भेजोगे? सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अली अकबर हैं। अल्लाहु अकबर। जब मदीने वालों को रसूलुल्लाह की याद आती थी और याद सताती थी तो हम शक्ले मुस्तफ़ा, हम शबीह मुस्तफ़ा के चेहरे को देखकर अपने दीदार की प्यास को बुझा लिया करते थे, क्योंकि हज़रत अली अकबर हम शक्ले मुस्तफ़ा थे। जो सहाबा पुराने थे वो हज़रत इमाम हुसैन के इस लाडले की ज़ियारत इस गर्ज से किया करते थे कि इन्हें देखकर हमें अपने नबी की याद आ जाती है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाने के बाद कहा, बाबा जान अब आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन सुबह से कहीं गमों का बोझ आपके दिल पर था, कहा मेरे लाडले मेरे लखते जिगर अब मुझे ही जाना होगा, क्योंकि मेरे खून के बाद यजीद को किसी के खून की ज़रूरत नहीं है, मुझे कत्ल करने के बाद इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे लाल मुझे जाने दो। कहा नहीं बाबा, मेरे होते हुए मैं आपको हरगिज़ नहीं जाने दूंगा, मुझे भी अपनी जान को आप पर कुर्बान करने दीजिए। कहा बेटे तू तो मेरे नाना जान की तस्वीर है, तुझे किस तरह मैं करबला में भेजूँ? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी तरह हज़रत अली अकबर मनाते हैं और अल्लाहु अकबर। जब देखा कि हज़रत अली अकबर मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन अपने हाथों से अली अकबर को सजा रहे हैं और सजाने के बाद हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं जब भी कब्रिस्तान पहुंचूं तो अपने लखते जिगर के कांधों पे सवार होकर जाऊं, मगर आज बाप बेटे को शहादत का दूल्हा बनाकर करबला की धरती पे भेज रहा है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में जाते हैं, खैमे में जाते हैं, अम्मा से इजाज़त लेते हैं, सैयदा ज़ैनब लिपट जाती है, नहीं मेरे लाल मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मगर किसी तरह अल्लाहु अकबर आप राज़ी करके जैसे इमाम हुसैन रवाना करते हैं, थोड़ी देर जाने के बाद इमाम हुसैन पुकारते हैं, बेटा अली अकबर रुक जा। जैसे पीछे मुड़ के देखा, एक बार आके फिर से गले से लगा लेते हैं। अल्लाहु अकबर। 18 साल का कड़ियल जवान, वो भी ऐसा चेहरा, अल्लाहु अकबर, जो रसूलुल्लाह की याद दिला दे। हज़रत अली अकबर मैदान करबल में उतरते हैं, आप पुकारते हैं, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? जितने दुश्मन के सिपाही हैं सब के सब जमाले अली अकबर को देखने में मगन हुए हैं, वो सोच रहे हैं ये कैसा हुस्न है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर मुकाबले के लिए पुकारा, मगर कोई अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार आप खुद अल्लाहु अकबर दुश्मनों के नरगे में चले जाते हैं, लड़ते लड़ते कहियों से तलवारबाजी होती है और कहियों को फिन्नारे जहन्नम करके अपने घोड़े की लगाम को दौर को वापस लौटाते हैं। इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, कहा अब्बा जान काश के थोड़ा पानी मिल जाता तो अली अकबर इन्हें अच्छे से मज़ा चखाता। कहा बेटे ये मेरी अंगूठी है, इस अंगूठी को अपने मुंह में रखकर चूस लो, शायद कि तुम्हें कुछ तस्कीन हो जाए। हज़रत अली अकबर फिर मैदान जंग की तरफ निकले।
عمرو ابن سعد غصے میں آ گیا، بولے حد ہو گئی یار، 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک لڑکا، اور تمہیں چیلنج کر کے گیا، تم اس کے سامنے رہ گئے، اندر آیا، تم میں سے کئیوں کو مار کے واپس گیا، پھر تمہیں چیلنج کر رہا ہے۔ ایک طارق بن شیش نام کا بڑا پہلوان تھا، شامی پہلوان تھا، بولے طارق اگر تو اسے قتل کر دے گا تو میں ابن زیاد سے کہہ کر موصل کی گورنری تجھے دلوا دوں گا۔ طارق گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے آگے بڑھا، مگر زیادہ دیر نہیں ٹک سکا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ جب کہیں یہ اسے مقابلہ ہوا، مگر رگوں میں تو حیدر کرار کا خون ہے نا، اللہ اکبر، آپ نے کئیوں کو وہاں پہ واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا عمرو ابن سعد نے محکم بن طفیل کو کہ پورا دستہ لے کر چاروں طرف سے اس پر حملہ کرو، اور جب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا تو تلواریں بھی چل سکتی ہے، تیر بھی برس سکتے ہیں، نیزے بھی لگ سکتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کو ایک شدت کا نیزہ لگا، آپ نے اپنے بابا کو پکارا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب علی اکبر کو اٹھایا اور سینے سے نیزہ نکالا تو صرف نیزہ نہیں، نیزے کے ساتھ دل کا ٹکڑا بھی کھینچ کر باہر آ گیا۔ اللہ اکبر، کس میں ایسا حوصلہ ہے جو اپنی اولاد کو اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھ سکتے ہیں؟ مگر حسین میں یہ حوصلہ ہے، اپنی اولاد کو تو قربان کر سکتے ہیں مگر نانا کی امت کو بھور میں نہیں پھنسنے دے سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین اپنے لخت جگر کے مبارک لاشے کو اٹھا کر جب پاک بیبیوں میں پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سا غم کا ماحول، سسکیاں ابھرنے لگتی ہے، ایک رونے کا ماحول ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سکینہ جو ہے وہ اپنے بھائی سے لپٹ لپٹ کے رو رہی ہے، کچھ پھر بار بار منحوس آواز ابھرتی ہے، حسین ہے کوئی اب جسے مقابلے کے لیے بھیجے، حسین ہے جو کوئی اب مقابلے کے لیے بھیجے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ سکینہ آئی، حضرت عباس علم بردار کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے چچا، بڑی پیاس لگی ہے، اب یہ پیاس برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ حضرت عباس علم بردار بار بار اجازت مانگ رہے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عباس، تو میرے قافلے کا علم بردار ہے، تجھے ان پاک بیبیوں کو میرے بعد بخیر و عافیت مدینہ کیوں پہنچانے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب حضرت عباس علم بردار اپنے بھائی امام حسین کے پاس آتے ہیں، چونکہ آپ حضرت ام البنین کی اولاد سے ہے، امام حسین کے سوتیلے بھائی ہے، مگر کبھی امام حسین کو بھائی نہیں، ہمیشہ اپنا امام تصور کیا ہے، ہمیشہ اپنا آقا تصور کیا ہے، ہمیشہ خود کو ان کا غلام تصور کیا ہے۔ حضرت عباس علم بردار نے کہا، بھائی اب تک تو آپ مجھے روکے رہے تھے، مگر میں اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کی پیاس کو نہیں برداشت کر سکتا، بھائی اب اجازت دے۔ امام حسین فرماتے، میرے بھائی عباس، تو ہی تو میرے قافلے کا علم بردار ہے، تیرے بغیر کون میرے قافلے کا جھنڈا اٹھائے گا۔ حضرت عباس علم بردار ایک مشکیزہ پانی کا اٹھاتے ہیں، نہر فرات کی طرف تقریباً 500 سپاہیوں کا پہرا ہے جو خیمہ حسین اور نہر فرات کے درمیان دیوار کی شکل میں حائل ہے۔ حضرت عباس علم بردار دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، اے پاک پروردگار، مجھ میں اتنی طاقت دے دے کہ میں نہر فرات کا پانی لا کر حسین کی لاڈلی کی پیاس بجھا سکوں، سیدہ کے لال کی بارگاہ میں پیاس بجھا سکوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس علم بردار تو بڑے مرد شجاع تھے اور بہت ہی بہادر تھے، آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ عباس علم بردار ہے کہ جب قافلہ لوٹا ہوا آیا تھا تو آپ کی والدہ کہہ رہی تھی کہ کیا میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین شہید ہو گیا؟ یہ وہ عباس علم بردار ہے، آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، دشمنوں سے کہا، اے دشمنوں، حد ہو گئی، اس نہر فرات سے کون پانی نہیں پیتا؟ تم نے اسی پر پانی بند کیا جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس کے نواسے پر پانی بند کیا ہے۔ حضرت علم بردار نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر ظالم نہیں سمجھے۔ عمرو ابن سعد نے کہا، اپنی دیوار مضبوط کر دو، کہیں ایسا نہ ہو پانی پینے کے بعد پھر اور ان میں انرجی آ جائے، پھر اور ان کے اندر پاور آ جائے۔ حضرت علم بردار پوری طاقت کے ساتھ ان کو لڑتے جا رہے ہیں، اپنے راستے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمنوں کو چیرتے ہوئے، لڑتے ہوئے نہر
نہر فرات پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ جلدی جلدی نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھرا اور خود بھی پیاسے تھے۔ اللہ اکبر، جیسے پانی اپنے ہتھیلیوں میں سے جیسے پانی کو چلو میں اٹھایا، حضرت عباس علم بردار ابھی پینا ہی چاہتے ہیں، اچانک خیال میں کس کی یاد آ جاتی ہے؟ شاید سکینہ کی یاد آ گئی ہوگی، جو کہہ رہی ہوگی اے میرے چچا جان، آپ میرے نانا جان کی حدیث بھول گئے، پہلے چھوٹوں کو کھلا لیا کرو تب بڑے جا کے کھا لیا کرو، پہلے چھوٹوں کو پلا لیا کرو تب بڑے جا کے پی لیا کرو۔ حضرت عباس علم بردار نے پانی کو نہر فرات میں ڈال دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اپنے گھوڑے کی لگام کو کس کر کھینچا۔ اے میرے گھوڑے، تو بھی تو پیاسا ہے، کیا تجھے پانی نہیں پینا؟ اللہ اکبر، گھوڑے کا منہ جب کس کر کھینچا، گھوڑا منہ لگا نہیں رہا، گھوڑے کے پاس زبان کال تو نہیں تھی، مگر وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا میرا آقا پانی نہیں پی سکا، میں کیسے پانی پیوں گا؟ میرے آقا، میں یزیدی نہیں، میں تو حسینی ہوں، میں حسینی نسبت رکھتا ہوں۔ اب حضرت عباس علم بردار گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، نگاہیں اس خیمے پر جہاں پر 7 سال کی بالی سکینہ اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے۔ عباس دل ہی دل میں پکار رہے مولا مجھے کامیاب کر دے۔ اللہ اکبر، عمرو ابن سعد نے کہا اے یزیدیو، اے سپاہیوں، دیوار بن جاؤ، کسی طرح عباس حسین کے پاس نہ پہنچنے پائے۔ حضرت عباس اپنے گھوڑے کو بمشقت ایڑ لگاتے ہیں اور گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جد و جہاد کر رہے ہیں، آپ تلوار سے لڑتے بھی جا رہے ہیں اور کافی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایک ظالم دوڑا اور اس نے آ کر کندھے پہ ایسا وار کیا کہ جس ہاتھ میں مشکیزہ تھی وہ ہاتھ کٹ کے لٹکنے والا ہی تھا۔ آپ نے اس پانی کے مشکیزہ کو دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا، جب دوسرے ہاتھ میں اٹھایا تو دوسرے ہاتھ پہ وار کیا، آپ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، ہاتھ تھے نہیں، لڑ نہیں سکتے تھے، دفاع نہیں کر سکتے تھے، خود کا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے۔ مشکیزے کا پانی جو اللہ اکبر مشکیزہ ہے وہ کربلا کے ریت میں عباس علم بردار کے سامنے پڑا ہے۔ آپ گھسیٹتے ہوئے اسی مشکیزہ کے قریب گئے اور سوچے، گردن سے زور لگایا اور کسی طرح اٹھنے کی کوشش کی، ایک ظالم آیا، اس نے ایسا تیر چلایا وہ جو مشکیزہ کے اندر پیوست ہو گیا، وہ سارا کے سارا پانی بہ بہ کر کربلا کی ریت میں جذب ہو گیا، اور کسی ظالم نے آ کر ایسا وار کیا، عباس علم بردار زمین پہ گر گئے۔ نگاہ تھی اس خیمے پر جہاں سکینہ عباس علم بردار کا انتظار کر رہے تھے۔ عباس کہہ رہے میری سکینہ، تو اپنے چچا کو معاف کر دینا، تیری اس پیاس کو سلام جس کے لیے تیرے چچا اپنے بازو کٹا دیے ہیں، اے سکینہ معاف کر دینا، تیرا چچا تجھے پانی نہیں پلا سکا۔ بھائی بھائی کی خبر لو، حضرت امام حسین جیسے آتے ہیں، عباس علم بردار کے بازو دیکھ رہے ہیں، کھٹے بازو پڑے ہیں، مشکیزہ کا بہا ہوا پانی بہ رہا ہے، عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ امام حسین کہہ رہے میرے بھائی عباس، آج تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ اکبر، عباس علم بردار کو اٹھاتے ہیں اور آپ کے مقدس جسم کو لاتے ہیں، کہا سکینہ دیکھ تیرا چچا آ گیا ہے، جو تیرے لیے پانی لے کر گیا تھا، جو ہاتھ لے کر گیا تھا وہ ہاتھ دے کر آیا ہے، مگر اے میری بیٹی سکینہ، وہ ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا، شہادت کے ہاتھوں ہاتھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علم بردار کا لاشا ہے، سیدہ سکینہ کو بہت پیارے چچا تھے، آتی ہے چچا کے لاش سے لپٹتی ہے اور کہتی ہے میرے چچا کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، میرے چچا آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب میں یہ سکینہ پھر تم سے پانی نہیں مانگے گی، اب میں تمہیں اس ظالموں کے سامنے نہیں بھیجوں گی۔ مگر اللہ اکبر، مشیت کہہ رہی تھی سکینہ جو دنیا سے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، یکے بعد دیگر اللہ اکبر کربلا میں عظمت حسین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ دیر کے بعد سیدہ زینب آتی ہیں، زینب بھی دل صدموں سے بوجھل ہے، امام حسین سے کہتی ہے میرے بھائی آج یہ پردیس میں تیری بہن تجھ سے کچھ بھیک مانگ رہی ہے، اے سخی ابن سخی، اے کریم ابن کریم، آپ کریم ہو، کریم کے بیٹے ہو، آپ سخی ہو، سخی کے بیٹے ہو، آپ نے کبھی بھی کسی سائل کو مایوس نہیں کیا، اے میرے بھائی آپ کی سکینہ، آپ کی زینب، آپ کی بہن خود آپ سے مانگ رہی ہے،
آپ سے بھیک مانگ رہے کہ آپ مجھے دو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بہن زینب تجھے معلوم ہے کہ حسین غریب الوطن ہیں، پردیس میں ہیں، مگر بہن جب تو نے کہا ہے تو بول بھائی سے تیرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ بولے وعدہ کرے آپ میری خواہش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ بولے بہن کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا سیدہ زینب نے خیمے میں آواز لگائی میرے بچوں ذرا باہر نکل آؤ۔ تقریباً 8 9 10 سال کے بچے تھے، ایک کا نام عون تھا اور ایک کا نام محمد تھا۔ دونوں بچے آئے جن کی تلوار ان کے قد سے بڑی تھی۔ میرے بھائی میں چاہتی ہوں آج میرے ساتھ میرا شوہر عبداللہ بھی نہیں ہے، آج میرے ساتھ کوئی سہارا ہے نہیں ہے، کچھ ایسا ہے نہیں اس پردیسن بہن کے پاس جو تیرے نام کا صدقہ اتار سکے۔ میرے بھائی میں چاہتی ہوں میرے عون و محمد ہیں تاکہ آج نواسائے رسول حرمت اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دے تو کل میں بھی نانا جان کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گی، کل میں بھی سیدہ طیبہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ میرے ان بچوں کو آپ کے نام پر اپنی جان فدا کرنے دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں بہن اب بھائی کی جگر پر اور چھریاں نہ چلاؤ، تم جلدی سے بچوں کو لے کے خیمے میں جاؤ۔ مگر اللہ اکبر، ادھر سیدہ زینب پہلے ہی سے بچوں کو سمجھا چکی تھی کہ بیٹا تمہارے ماموں جان منع کرے گے، اگر وہ منع کرے تو ان کو قدموں کو پکڑ لینا اور ان سے اجازت لے لینا۔ دونوں بچے ماموں جان کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہا ماموں جان آپ ہمیں جانے کی اجازت دیجیے، آپ ہم چھوٹے ہیں تو کیا ہے، ہماری رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم فاتح خیبر کے نواسے ہیں، ہم ہاشمی خاندان کے بچے ہیں، ماموں جان ہمیں اجازت دے دیجئے۔ بچے رو دھو کر اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہم ننھے شہزادے بھی کربلا کی دھرتی پر جانے کو تیار ہے۔ سیدہ زینب دونوں بچوں کو باری باری گلے سے لگاتی ہے۔ یہ کون زینب ہے؟ فاطمہ کی بیٹی ہے، فاتح خیبر کی بیٹی ہے۔ حضرت زینب دونوں بچوں کے چہرے کو صاف کرتی ہے اور گلے سے لگانے کے بعد کہتی ہے میرے بچوں جب کربلا کے میدان میں پہنچو، اگر بدبخت شمار یا ابن سعد تم سے پوچھے کہ تم کس کے بیٹے ہو تو یہ مت کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ کہنا ہم حسین کے غلام ہیں، یہ کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں۔ دونوں بچے جب کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا، چاہے نبی کی ماں ہو یا ولی کی ماں ہو یا غوث کی ماں ہو یا قطب کی ہو یا پھر کسی ڈاکو یا ولی کی ماں ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب اپنے بچوں کو واپس بلاتی ہے اور بچوں کو سینے سے لگانے کے بعد کہہ رہی ہے میرے بچے مجھے معاف کرنا، زینب تمہیں درندوں کے حوالے کر رہی ہے۔ دونوں بچے جن کی تلوار ان کی قد سے بھی بڑی تھی اور کربلا کی دھرتی پر جب یہ نکلتے ہیں اللہ اکبر، یزیدی لشکر ہنس رہا تھا۔ دونوں بچوں نے کہا ہمت ہو تو آ کر مقابلہ کرو، لڑنا کیا تھا، بس حق کے وفا ادا کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھانجوں کی لاش بھی آ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ اندازہ تو کیجئے، حضرت سیدہ زینب کے پاس جب بچوں کو پہنچایا، سیدہ زینب جیسے بچوں کو دیکھتی ہے ماں کی ممتا غالب آ جاتی ہے اور دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر آنکھوں سے آنسوں کا دریا روا دوا ہو جاتا ہے۔ حضرت شہر بانو آتی ہے، 6 ماہ کا علی اصغر اپنے ہاتھ میں لے کر آتی ہے، کہا امام ذرا دیکھو اس کی ہونٹ سوکھ چکے ہیں اور اس کا گلا، اس کی حلق جو ہے وہ کانٹا بن کر چوب رہا ہے، ان ظالموں کو بھلا بچے سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین نے کہا شہر بانو تم ان سے کچھ بھی امید نہیں کر سکتی ہو، مگر کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے بچے کو ذرا ان کو دکھا دو، یقیناً اس بچے پر رحم آ جائے گا۔ حضرت امام حسین 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، ادھر اشقیاء کی جماعت ہے، آپ نے بچوں کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا اے ظالمو حد ہو گئی، تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، اس معصوم سے بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے، اگر آج بھی تم ایک قطرہ کوئی اسے پانی پلا دے گا تو کل حوض کوثر سے ملنے والا پہلا جام اس کو عطا کروں گا۔ مگر وہاں حوض کوثر کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، ایک ظالم جسے حرملہ کہا جاتا ہے
وہ بڑی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر بعد میں مرا تھا۔ اس ظالم نے اپنے کمان پر تیر چلایا اور ایسا نشانہ باندھا، حضرت امام حسین کے بازو کو چھید کرتا ہوا جا کر حضرت علی اصغر کی حلق میں لگا۔ اللہ اکبر! امام حسین نے جیسے تیر نکالا، ایک ہچکی لی اور گود میں دم توڑ دیا۔ مولا حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر لگایا اور ایک حسرت بری نظر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مولا میری یہ ننھی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ اللہ اکبر! 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر جب شہر بانو کے پاس پہنچے، ہائے میرا لال کہتے ہوئے سیدہ شہر بانو علی اصغر کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ اکبر! کون ایسی قربانی دے سکتا ہے؟ کون ایسے امتحان سے گزر سکتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک لاشوں کو رکھتے جا رہے، بار بار منحوس شمل لعین خبیث چلا رہا ہے کہ حسین کیا بات ہے؟ بہن سے مشورہ کر رہا ہے کہ یزید کی بیعت کر لے، میرے امام کو جلال آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب امام حسین آپ تیار ہو رہے ہیں۔ میدان کربلا میں آخری مسافر جو شہید کربلا جسے کہا جاتا ہے، آپ جیسے تیار ہو کے نکلنا چاہتے ہیں، سیدہ زینب آپ کے پیر پکڑ لیتی ہے۔ میرے بھائی تو حرمت رسول ہے، تو حرمت اسلام ہے، میں نے تیرا صدقہ اتار دیا ہے اپنے اونو محمد کو دے کر، میرے بھائی آپ نہ جائیے۔ مگر اللہ اکبر! حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کو سمجھاتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زینب کہہ رہی ہے، میرے بھائی کل جب میرے نانا جان معراج کی رات گئے تھے تو اس وقت ان کی رکاب کو، براق کی رکاب کو جبریل امین نے تھامی تھی۔ جب بابا کسی جنگ میں جاتے تھے تو اے حسن و حسین آپ ان کے گھوڑے کی رکاب کو تھامتے تھے، جب مولا حسن جاتے تھے تو حسین آپ تھامتے تھے۔ میرے بھائی آج کوئی مرد نہیں رہا جو تیرے رکاب کو تھامے، ذرا بہن تیری رکاب کو تو تھام لے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا، آج میرے بھائی میں تجھے شہادت کا دولہا بنا کر کربلا کی دھرتی پر بھیجوں گی۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسین کے سر پر رسول اللہ کا امامہ باندھا جا رہا ہے، ذوالفقار حیدری دی جا رہی ہے، جعفر طیار کا ڈھال دیا جاتا ہے، امیر حمزہ کا نیزہ دیا جاتا ہے، اور سیدہ زینب نے ایک صندوق نکالا۔ اس صندوق کو نکالنے کے بعد ایک کپڑا نکال کے کہا، میرے بھائی یہ فاطمہ کا دوپٹہ ہے، میں نے اسے آج ہی کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ ماں کا پٹا بھائی کے بازو پہ باندھا ہوا ہے۔ اب حضرت امام حسین باری باری خیمے میں خبر لینے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اپنی بیٹی سکینہ جو پیاس سے نڈھال تھی، شدت پیاس سے بے ہوش تھی، حضرت امام حسین کو سکینہ بہت زیادہ پیاری تھی۔ لاڈلی کو سوتے تو سینے پہ سر رکھ کر سلواتے تھے۔ آپ سکینہ کے پاس گئے، سکینہ کو اپنے دامن کی ہوا دے دے کر جھنجھوڑ کر کہا، بیٹی سکینہ اٹھو، بابا جا رہا ہے، پھر بابا کی ملاقات تمہیں قیامت میں مل ہوگی۔ سیدہ سکینہ ویسے بھی کہیں صدمے لے کر بے ہوش گری تھی۔ حضرت سکینہ جیسے اٹھی کہا، بابا تیار ہے بیٹی، بابا کو دیکھ لو آخری بار۔ آپ تصور، سیدہ سکینہ جیسے اٹھی اپنے امام حسین کو ابا کے گلے لگ جاتی ہے، بھلے بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، یہ لوگ ظالم تو علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑتے، میرے بابا تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، بابا آپ کے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے چین نہیں آتا، میں کیسے میرے بابا آپ کے بغیر رہوں گی۔ حضرت امام حسین سیدہ سکینہ کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، زینب کے حوالے کرتے ہیں، اور زینب کے حوالے کرنے کے بعد کہتے ہیں، بیٹا میری بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ ایک خیمے میں اور داخل ہوتے ہیں جس میں سید سجاد بیمار زین العابدین جو بخار کی تپش سے تپ رہے ہیں، 3 دن سے دوا کی بات چھوڑو، اچھی غذا جو مقوی طاقتور غذا کھائے اس کی بات چھوڑو، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ امام زین العابدین بخار سے بالکل تپ رہے، چہرہ سرخ ہے۔ جیسے امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، بیٹا باپ سے آخری بار گلے مل لو۔ حضرت امام حسین
جو بیماری کی نقاہت کے عالم میں لرزتے ہوئے امام زین العابدین اپنے بستر سے اٹھتے ہیں. کہا بابا ابھی آپ کا علی زندہ ہے، آپ کا نام بھی علی تھا، زین العابدین آپ کا لقب ہے، ابھی آپ کا علی زندہ ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا میں نہیں جا سکتے، میرے بابا میں اپنی آنکھوں سے آپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. امام زین العابدین کو سنبھال کے بٹھایا. حضرت امام حسین اپنے لخت جگر سے کہتے میرے بیٹے نہ، تمہیں نہیں جانا، تمہیں تو میری نسل کو بڑھانا ہے، تمہیں تو نور مصطفیٰ کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا ہے. میرے لال اگر تو چلا گیا تو یزید تو بڑا خوش ہو جائے گا، تمہیں جانا نہیں ہے، تمہیں تو ان پاک بیویوں کو اور بچوں کو بخیر و عافیت مدینہ پہنچانا ہے. حضرت امام زین العابدین کہہ رہے بابا ایسا کیوں؟ میرے بھائی علی اکبر آپ پر فدا ہو چکے، میرے بھائی قاسم بھی آپ پر فدا ہو چکے، دوسرے ساتھی فدا ہو چکے، چچا نے آپ پہ اپنے بازو قربان کر دیے، یہاں تک کہ میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر بھی آپ پہ فدا ہو چکا ہے. بابا مجھ پر شہادت کے دروازے بند کیوں؟ کل قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا تو یہ سوچتا ہے کہ تو کربلا نہیں گیا، قاسم شہید ہوا، اکبر شہید ہوا اور علی اصغر شہید ہوا، تیرے چچا عباس شہید ہوئے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تیرا ثواب کم ہو جائے گا، تو یہ نہ سمجھنا تیرا ثواب کم ہو جائے گا. میرے لال ان لوگوں کی اور ہماری تو ایک دن کی کربلا ہے، ہماری تو ایک دن کی کربلا ہے. تیرے بھائی تو جا کر جنت میں آرام کر رہے ہیں، اب کربلا کے بعد تیری ہر روز کربلا ہوگی. تو جب پانی پینا چاہے گا علی اصغر کی پیاس تجھے چین سے پانی نہیں پینے دے گی. جب تو کھانا کھانا چاہے گا عباس کے کٹے بازو کا احساس تیرے حلق کے نیچے چین سے لقمہ نہیں اترنے دے گا. میرے لال تجھے ان 72 افراد، تمہیں بابا کا غم سارے بوجھ اٹھا کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تیری ہر روز کی کربلا ہوگی. مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کے سامنے جب بھی پانی کا کٹورا پیش کیا جاتا اللہ اکبر، بس وہی کربلا کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور آنکھ سے آنسو گر کے ان پانی میں مل جاتا اور وہ پانی نمکین ہو جاتا ان آنسوؤں میں مل کر. دنیا میں سب سے زیادہ جو رونے والوں میں جن لوگوں کا نام آتا ہے ان میں حضرت امام زین العابدین کا نام آتا ہے. اللہ اکبر. اب اندازہ کریے جس نے آنکھوں کے سامنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے 6 ماہ کے علی اصغر کو تڑپتے ہوئے باپ کی گود میں دیکھا ہو، جس نے سکینہ کو تماچے مارتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے عباس کے کٹے بازو دیکھے ہو، قاسم کا نکلا ہوا جگر دیکھا ہو، ان کی زندگی کیسی گزری ہوگی، ان کے آنے والے دن کس طرح سے گزرے ہوں گے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا. حضرت امام زین العابدین سے مل کر امام حسین پاک بیویوں سے ملتے ہیں، الوداعی سلام لو. اللہ اکبر. تھوڑا سا دل میں تصور تو کیجئے کہ جس عورت کو لگ رہا ہے کہ اس کا شوہر وہاں سامنے کٹنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے دل کے احساسات کیا ہو گئے. اللہ اکبر. اب حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ملعون یزید بار بار خبیث سمر چلا رہا ہے. حضرت امام حسین ایک نظر خیمے پہ ڈالتے ہیں، پاک بیویوں سے کہہ رہے ہیں الوداعی سلام لو، اپنے بیٹے کو الوداعی سلام کہہ رہے ہیں، زینب بھائی کو الوداعی سلام دو. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ کربلا کی طرف ادھر سے سمر چلا رہا ہے، حسین کیا بات ہے، اب مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں، اب مقابلے کے لیے کیوں دیری کر رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں اور اپنے رکاب سے گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں.
ہیں مگر گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ امام حسین نے پھر سے ایڑ لگائی، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں اے میرے گھوڑے، کیا تو یزیدیوں سے ڈر گیا ہے؟ اس سے پہلے تو میرے غازی تو کبھی ڈرا نہیں ہے، تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ آپ نے ہنڈر نکال کے گھوڑے کو رسید کیا مگر گھوڑا پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام حسین جھلا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے نے اپنی گردن گھمائی اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، اور زبان قال سے نہیں مگر زبان حال سے گردن سے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے اے امام مجھ سے خفا کیوں ہوتے ہو؟ میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں مگر میں کیسے آگے بڑھوں؟ جب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں آپ کی 7 سال کی بچی سکینہ نے میرے پیروں کو پکڑ کے کہتی ہے اے گھوڑے کربلا میں میرے بابا کو نہ لے جانا، کیونکہ جو کربلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اے امام محبت کی زنجیروں نے میرے پیروں کو جکڑ رکھا ہے، پہلے سکینہ کو مجھ سے جدا کیجئے، کیونکہ اگر میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو سکینہ زخمی ہو جاتی ہے، اور میرے آقا میں سکینہ کو زخمی بن کے یزیدی نہیں بننا چاہتا، میں تو حسین ہوں۔ اللہ اکبر! وہ منظر کیا ہوگا جب سیدہ نے گھوڑے کو 7 سال کی بچی نے اپنے باپ کے گھوڑے کے قدموں کو پکڑا ہے۔ میرے امام نے دیکھا، اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، زمین کا یقیناً کلیجہ دہل گیا ہوگا، حورا نے بحث کی چیخیں نکل گئی ہوگی، ارے روح فاطمہ قبر میں تڑپ گئی ہوگی۔ امام حسین اترتے ہیں، سیدہ سکینہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، فرمایا میری بیٹی سکینہ فرض کی راہوں میں محبت کی دیواروں کو حائل نہ کرو۔ سیدہ سکینہ کو اللہ اکبر زینب کے حوالے کر کے امام آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد 22,000 کا لشکر وہاں تازہ دم کھڑا ہے۔ امام 3 دن سے بھوکے بھی ہے، 3 دن سے پیاسے بھی ہے۔ امام نے 22,000 کے لشکر کو پھر سے خطاب کیا اتمام حجت کے طور پہ، اے لوگو ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اب اس کے بعد پھر تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، اس کے بعد تم لعنتی ہو جاؤ گے، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ دیکھو پہچانوں میں کون ہوں؟ حسین جانتے ہیں کہ میرا خون اتنا سنگین جرم ہے کہ اب اس کے بعد پھر بخشائش کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر! ایک بار نہیں 9 بار امام نے خطبے دیے ہیں، کربلا میں 9 بار امام نے خطبے دیے، تاکہ کوئی عام سپاہی بھی سمجھ لے قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ جب امام نے خطبہ دیا ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اہل حق کا حق پہچانو، ابھی بھی وقت ہے، مجھے پہچانو، میں فرزند رسول ہوں، میں سیدہ کا لال ہوں۔ امام نے وہ ساری حدیثیں پیش کی اتمام حجت کے طور پر، اور آپ فرماتے ظالموں ابھی بھی تم نے توبہ کر دی تو میں علی اکبر کے قاتل کو معاف کر دوں گا، میں قاسم کے قاتل کو معاف کر دوں گا، میں اصغر کے قاتل کو معاف کر دوں گا۔ روح حر پکار اٹھی ہوگی، ظالم وہ کہا تھا نا یہ بڑے سخی ہے، یہ سخی ابن سخی ہے، یہ کریم ابن کریم ہے، میں نے ان کو واپس جانے نہیں دیا، پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، مگر بخش سمر پھر چلایا اور مداخلت کی، ہم کچھ نہیں جانتے، اگر آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے تو کر لو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب امام حسین جلال میں آ گئے اور آ کر فرما اب بھیجو تمہارے کون کون سورما ہے۔ اللہ اکبر! بڑے بڑے پہلوان پہلے کام آ چکے تھے، ارزق بھی کام آ چکا ہے، تاریخ بھی کام آ چکا ہے، مگر اب جن پہلوانوں کو رکھا تھا وہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا کہ انہیں کو مقابلے میں بھیجنا ہے تو لاسٹ میں جو فاتح خیبر کا بیٹا آئے گا اس سے مقابلہ ہوگا۔ اب شیر خدا کا شیر کربلا کی دھرتی پر ذوالفقار حیدری کی آبرو بن کر چمک رہے ہیں، حسن مجتبی کا تکبر بن کر چمک رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے مقابلے میں اللہ اکبر ایک بہت ہی بڑا پہلوان تھا جس کا نام یزید قحطبہ تھا۔ عمرو ابن سعد نے کہا کہ جاؤ تم حسین کے مقابلے میں جاؤ۔ یزید قحطبہ پہنچا مگر وہ بھی ٹک نہیں سکا، مولا حسین کی ایک ہی کیا تلوار کا وار چلا، اللہ اکبر وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد ایک تمیمی نام کا پہلوان تھا اسے بھی بھیجا گیا، اس کے بعد کئی قسم کے پہلوان آئے مگر حسین کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا۔ ایک
ایک بدر یمنی نام کا پہلوان تھا. اس پہلوان نے کہا ارے عمرو ابن سعد تم کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ یہ حسین کو تم دیکھو 3 دن سے بھوکے پیاسے، تمہارا ایک بھی پہلوان ٹک نہیں رہا. میرے 4 بچوں میں سے کسی، میرے 3 بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دو. اللہ اکبر. چنانچہ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. امام حسین دیکھ کر مسکرائے. آپ فرمایا بہتر ہے تیرا باپ آیا ہوتا تاکہ بیٹے کی موت کا صدمہ نہیں اٹھاتا. امام حسین کی جو تلوار اس وقت چل رہی تھی، مورخین بتاتے ہیں اور دشمن یزیدی کے سپاہیوں بھی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کی قسم حسین 3 دن کے بھوکے بھی تھے، 3 دن کے پیاسے بھی تھے، مگر ایسی بہادری اور اسی کمال شجاعت کے ساتھ ہم نے آج تک لڑتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود جس نرگے میں حسین چلے جاتے تھے، کسی کو نیزے کی علی سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دینا، کسی کا سر دھر سے الگ، کسی کا ہاتھ قلم ہو جانا، یہاں تک کہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امام حسین کا ایسا رعب اور ایسا دبدب، چاروں طرف دشمنوں کے نرگے میں فاتح خیبر کا بیٹا تنے تنہا ہے. عمرو ابن سعد نے کہا ایسے تم کنٹرول نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے تیر برسا دو. چاروں طرف سے ایسے تیر برسے، بدن چھلی ہو گیا. ایک ظالم نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری. اب حضرت امام حسین ذہن قبلہ رو تھا. آپ اپنے گھوڑے سے گرتے ہی سیدھے سجدے کے اندر امام حسین چلے گئے اور گویا اپنے رب سے عرض کر رہے کہ مولا خاندان کے سبھی نذرانے تیری بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں، اب حسین کا بھی سر کا نذرانہ قبول کر لے. مولا اپنے دیوانے کی یہ ادا بھی ذرا پسند کر لے. نجف کے دیوانے کی ادا تو تو نے دیکھی ہے، ذرا کربلا کے دیوانے کی بھی ادا پسند کر لے. اللہ اکبر. چاروں طرف یزیدیوں نے نرگے میں لیا ہے. امام حسین سیدہ کا لال تپتے ہوئے ریگستان میں اپنے سر کو جھکایا ہے، مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. کیوں نہیں بڑھ رہا؟ فضیلت، مقام، عظمت، فضائل سب کو پتہ تھے. کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تاریخ میں حسین کا گلا کاٹنے والوں میں میرا نام لکھا جائے. کوئی خون حسین کا وبال لینا نہیں چاہتا تھا. 3 بدبختوں کے نام آتے، ایک کھلی کا نام آتا ہے، ایک سنان کا نام آتا ہے اور ایک شمر کا نام آتا ہے. تینوں میں سے کوئی آگے بڑھا. حسین اپنے رب کی یاد میں ہے، کربلا کی دھرتی میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے. کیا رب سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی، وہ تو خدا جانے، حسین جانے. گردن پہ خنجر چلا، حالت سجدے میں امام حسین کا سر کٹ جاتا ہے. وہ سر کٹا، وہ گلا کٹا جو بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، وہ گلا کٹا جو رسول پاک کا لعاب دہن جس گلے سے گزرا کرتا تھا. اللہ اکبر. انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا. امام حسین کا سر حالت سجدے میں کٹا. گویا کربلا کا ذرہ ذرہ قرآن پاک کی یہ آیت پیش کر رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ. راضیۃ مرضیہ، پہلے تو رب کی رضا میں راضی تھا، اب رب تیری رضا میں راضی ہے. پہلے تو طالب تھا، اب تو مطلوب ہو گیا. پہلے تو محب تھا، اب تو محبوب ہو گیا. پہلے تو مرید تھا، اب تو مراد ہو گیا. پہلے حسین تو لمحہ لمحہ کئی دن سے رب کی رضا کا انتظار کر رہا تھا کہ جب رضا کا رب کا حکم ہو. تو نے کبھی اولاد قربان کی، کبھی بھتیجے قربان کیے، کبھی جانثار قربان کیے، اپنے 6 ماہ کے لاڈلے بھی قربان کر دیے، یہاں تک کہ تو نے خود کو بھی قربان کر دیا. اے حسین، پہلے رب کی رضا تیری منتظر تھی، اب رب کی تقدیر تیری منتظر ہے. حسین تو لب ہلا دے اور تقدیر بن جائے. ارے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا خوب غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے. ارے سر داد داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. سر حسین نے دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. لا الہ
اللہ کی بنیاد ہے، کلمہ توحید ہے، تیری شہادت اے حسین، ارے تو جو نہ ہوتا نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو پر ہے یہ عقیدہ، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ یہ 3-4 جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو امام حسین کی حیات پاک کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، مقام اہل بیت مولا ہمیں عطا فرمائے۔ یہ تو کربلا تک کا جو سفر تھا وہ بیان کیا، انشاءاللہ کل کا دن چھوڑ کر بدھ کے دن اس میں جو بعد کربلا بیان ہونے والا ہے اس کو آپ مس مت کیجیے گا۔ اب یہ مت سمجھے کہ کربلا کے بعد پھر یزید شام تھا یا خاموش تھا، اس کے بعد تو ابھی اور آپ کو رونا ہے، ابھی اور آپ کو رونا ہے انشاءاللہ۔ تو بعد کربلا جو تفصیلی بیان ہوگا انشاءاللہ بدھوار کی رات میں، اور الحمدللہ ابھی 3 سال کے بعد یہاں آنا ہوا ہے، تو نتائج میں آپ لوگوں نے بڑا اچھا سپورٹ کیا، وہ بہت ہی اچھی تعداد میں روزانہ آپ آتے رہے، اور یہی جذبہ دیکھتے ہوئے صابری مسجد میں بھی عرس و آراس میں میرے بیان ہوتے رہے گی انشاءاللہ، اور 12ویں میں بھی انشاءاللہ ساکا روڈ پہ جو 12 دن کے بیان ہوتے ہیں وہاں بھی انشاءاللہ ہو گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری ان محافل کو قبول فرمائے، ہمارے لیے باعث بخشش فرمائے، نجات کا ذریعہ مولا عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ اعلانات ہیں۔